کبھی زندگی میں نہ کہنا کہ جی پنڈ میں میرا گھر اکیلا ہے، کبھی نہ کہنا مارکیٹ میں میری دکان اکیلی ہے، بچوں کبھی نہ کہنا میں کلاس میں اکیلا ہوں یا یونیورسٹی میں، تیرے چھٹے مولا کا فرمان ہے ہم اپنے شیعوں کو اکیلا نہیں رہنے دیتے۔ آپ تنہا تو ہے ہی نہیں، آپ نے زندگی میں آپ نے کبھی پریشانی نہیں لینی۔ میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اور برملا کہہ رہا ہوں، میں 7ویں دفعہ کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں۔ یار یہ تھوڑا کرم ہے، یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کی بارگاہ میں قبولیت نماز کے لیے میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میری قوم کے بچوں کی جان کھانا چھوڑ دو۔ کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ میری تائید کرو یار، آپ تو حیران ہو کے بیٹھ جاتے۔ میرے عزیز بچے بیٹھے میں، خدا کی قسم آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، ہوم ورک کریں، توحید کے بارے میں اتنے خطبے پیغمبروں نے نہیں دیے جتنے علی نے دیے۔ لیکن ہمارے اس ملک میں بندے شرعی چالاکیاں کرتے ہیں، فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں اور تبلیغ پیچھے بیٹھ کے اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں نے کیا کہا ہے، بندے کیا کرتے ہیں، فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں، جیسے درود میں شامل کیا، فرنٹ پہ اللہ کو کیا، تبلیغ اپنے فرقوں کی۔ ان اللہ نل متھا کون لائے؟ جب ایک بندہ اپنے رقصے پہ لکھوائے پھرتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، بندے پڑھتے ہیں اور چپ کر جاتے ہیں کہ جی آیت کا ترجمہ ہے لہذا ٹھیک ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ میں نے پورے ملک میں مسلمانوں سے پوچھا کہ اگر رقصے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہوتا؟ نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے میری بات پہ یار۔ جی بسم اللہ بیٹھے، جی بسم اللہ۔ یہ بہت بڑی پلاننگ ہے سید، بہت بڑی پلاننگ، اشتہار، بینر، اسٹیکر، اللہ اللہ اللہ۔ ہم نے بڑے بڑے بندوں کو چپ کر کے گزرتے دیکھا، یار کیا تبصرہ کرے، تبصرہ میں کر رہا ہوں۔ اللہ نے 2022 کے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دو اللہ کافی ہے، قرآن پڑھو۔ اللہ نے حضور سے کہا تھا قل حسبی اللہ، محمد آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ اور پیر محل اور سندھیرا والی کا مجمع زحمت فرمایا۔ اور دیکھو میں ادھوری بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر تمہارے لیے بندے کہتے جی ہر کسی کو اپنا عقیدہ مبارک جی، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم کو اپنا عقیدہ مسلط کرنا چاہتے ہیں کسی پہ؟ قطعاً نہیں، ہر بندے کو اپنے عقیدے پہ جینے کا حق ہے، لیکن اپنے عقیدے کے ساتھ اپنا پریکٹیکل بھی ٹھیک کرو۔ اگر ڈٹے ہوئے ہو کہ جی ہمارے لیے اللہ کافی ہے تو پھر اپنا پریکٹیکل تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب آذان دینے لگو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس آذان ختم کر دو کیونکہ اللہ کافی ہے۔ نہیں سارے بندے ابھی تک بھی دھیان نہیں دے سکے۔ میں عام فہم گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ جن باتوں کا بندے سہارا لے کے میری قوم کے طلبہ و طالبات کو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پریشان کر رہے ہیں، میں وہی ذکر کرنے کا عادی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 4 دفعے اللہ اکبر کا، اللہ اکبر جیسے ابھی اذانیں ہو رہی تھیں تو ہے کوئی فرقہ جس کی اذان بس اللہ اکبر تک ہو؟ ویسے بھی 4 دفعہ اللہ اکبر پہ اذان اگر ختم ہو جائے تو امت کے پاس ویسے بھی ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے مختصر اذان زیادہ چل جائے کیونکہ لمبی اذانیں تو انہیں اچھی نہیں لگتی۔
اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ کے کیا کہنے، جو بندے پہنچ جاتے ہیں ان کے کیا کہنے۔ اور بیٹا عجیب صورتحال ہے کہ جس بندے کو اپنے چک میں کوئی نہیں نہ پوچھتا وہ بھی شیعوں سے پوچھے گا وہ علی ولی اللہ والی اذان بھلا قرآن میں ہے؟ ہمارے حوصلے کو سلام کرو، کبھی ہم نے بھی آپ سے پوچھا ہے آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہوتی ہے؟ کوئی تو لطف لے گا، کوئی تو میری بات پہ دھیان دے گا یا اور میں ممبر پہ مائک پہ کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جناب کی اذان کا پوچھا بھی نہیں اور آئندہ پوچھنے کا پروگرام بھی نہیں، کیونکہ ہم آپ کو جینین بھائی سمجھتے ہیں۔ بھائی تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن جو بھائی سادہ مزاج ہو نا وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور یہ ہمارے بھائی اتنے سادہ مزاج ہیں۔ امیر شاہ جی 1947 میں پاکستان بنا تھا، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی چاہیے یا شام والی دینی چاہیے۔ پتہ نہیں کون قدر کرتا ہے کون نہیں کرتا یار ان فکروں۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ۔ اگر اللہ کافی ہے تو کلمہ بھی لا الہ الا اللہ تک رکھو۔ ویسے بھی پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بندہ جو لا الہ الا اللہ پہ کلمہ ختم کر دے؟ اسلام کنفرم ہی تب ہوتا ہے جب حسین کے نانے کا نام آ جائے۔ پھر یہ سنگل پہ ڈبل کیوں چل رہے ہو؟ چلو نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے، میں کل ہی سواد لے آئے، نماز اللہ کی پرائیویٹ ذاتی عبادت، اسے اللہ تک رکھو، لیکن وہ بھی اللہ تک نہیں رکھتے، الحمد پڑھتے پڑھتے اللہ کے ترلے لینے لگ جاتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پلیز پلیز یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر فوراً کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ اپنا نہیں ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نہ ہو۔ تم تو کہتے تھے اللہ کافی ہے، کبھی اپنے دانشوروں سے پوچھو یہ لوگ کون ہیں جن کے بغیر وہ نماز وصول ہی نہیں کرتے؟ ایک صاحب کہنے لگے رضوی صاحب نماز تو میں ریگولر پڑھتا ہوں لیکن یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، پر خیال کبھی نہیں کیا کہ اس میں تو لوگ شامل ہیں۔ میں نے کہا سارے لوگ شامل نہیں، نعمتوں والے، کسی مذہب میں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہو۔ جب دولت کا ذکر ہی نہیں ہے پھر ہماری جان کیوں کھاتے ہو کہ فلانے بندے نے اللہ کی راہ میں 7 کھو دے دیتے، اور یہ جو کچھ دیا ہے یہ دولت ہے، اور اس دولت کا ذکر پورے قرآن میں نہیں ہے۔ جو دولت ہمیں سنائی جاتی ہے نا کہ صرف اپنے جسم کے لباس کو بچایا باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیا، اور یہ جو کچھ سناتے ہو یہ دولت ہے، دولت والوں کا راستہ نہیں ہے، دولت اور ہے، نعمت اور ہے۔ ان کی دولت کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا وہ دولت اللہ کے راستے پہ دی نہیں گئی یا وہ دولت اس قابل نہیں تھی کہ اللہ قرآن میں ذکر کرتا۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا، اللہ اکبر۔ اور دولت والوں کا راستہ نہیں ہے، میں آخری آدمی تک توجہ چاہ رہا ہوں، راستہ میں پھر کہہ رہا ہوں، دولت
والوں کا نہیں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ نعمت والوں کا ہے۔ دولت اور ہے، نعمت اور ہے۔ دولت کے سہارے ستاروں تک جا تو سکتے ہو، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لائے جا سکتے۔ مہربانی جی، مہربانی جی۔ اور جنہیں نعمت والوں کا پتہ یا خبر نہیں ہے، انہیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا پڑے گا۔ نماز ختم نہیں ہوتی، سلام پھیرنے سے پہلے مسلمانوں میں درود ابراہیمی پڑھنا لازم ہے۔ اور جیسا بھائی درود پڑھتے ہیں میں وہی پڑھ رہا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یعنی میں سرکاری درود پڑھنے لگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جو نمازوں میں ہمارے اہل اسلام کے ہاں لازم ہے، واجب ہے، اللہ کی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پتہ کیا اللہ سے کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور آل محمد پہ۔ تو یہ اللہ والو، یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کیسے آ گیا؟ کوئی اللہ لا شریک ہے، اس کی عبادت بھی لا شریک ہونی چاہیے۔ تجھے آل محمد کے اسٹیٹس کا پتہ نہیں چل رہا کہ آل محمد کے بغیر اللہ اپنی عبادت بھی وصول نہیں کرتا۔ آپ نے لطف نہیں لیا، میں نے قبول کا نہیں کہا، وصول نہیں کرتا۔ قبول والا مرحلہ آگے ہے، گنے کا علاقہ ہے، گنے کا موسم ہے، شوگر مل والے جو گنا لیتے نہیں وہ تولتے بھی نہیں ہیں۔ سارے نہیں سمجھے گا، بچے کیا سمجھیں گے اس مسئلے کو؟ صراط الذین، اور بعد میں آخر پہ کہتے ہیں اللہم صلی، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ اللہ کرے آپ اس لطف میں شامل ہو جائیں۔ درود میں 2 دفعہ آل کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور ڈیرے دار نبی تھے۔ آواز میری پہنچ رہی ہے؟ اب میں نے کیا کہا ہے؟ اور ڈھیر سارا مجمع چپ ہو گیا۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں امریکی بندوں سے باتیں کر رہا ہوں، اور یہ ڈیرے شیرے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ ابراہیم نبی کا دسترخوان شاجی بڑا وسیع تھا، بلکہ ہسٹری تاریخ یہاں تک کہتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کھانا نہیں کھاتے تھے جس دن مہمان نہیں آتا تھا۔ اور جو بندے وسیع آپ میری اللہ کرے تائید کر جائیں، جن بندوں کے دسترخوان کھلے ہوتے ہیں نا، ان بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ آپ پیچھے رہ جائیں گے، مجھے کیا ہے؟ آپ اللہ کرے دھیان دے جائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، مسلمانوں تمہاری نماز کہہ رہی ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم واصحاب ابراہیم، کرو حوصلہ۔ سلیبس میں کر لیا تم نے؟ وہ ضیاء الحق نہ کر سکا جو عمران الحق نے کر دی ہے۔ جتنے اسلامی ملک ہیں دنیا میں، اور جتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی کتابیں ہیں، تو سیاستہ ہے یا سیاستہ کے علاوہ، بخاری مسلم ترمذی یا ابن ماجہ کے علاوہ، جہاں بھی حضور کا نام آتا تھا یہی لکھتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موجودہ حکومت نے جو بچوں کو، طلبہ و طالبات کو اب سلیبس پڑھایا جائے گا، اس میں یہ درود میں اضافہ کر لیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے والے نام کے ساتھ کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ درود میں شامل۔ عمران خان صاحب میں آپ سے ایک بات کیا، ویسے تو آج کل آپ پریشان ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا لیکن پھر بھی اللہ کرے، کیونکہ یہ سی ڈی ڈائریکٹ لائیو شیف چلتے ہوتے ہیں، بات کہیں تک تو پہنچ جاتی ہے۔ خان صاحب آپ نے شاید شیعوں کو اب کمزور سمجھا ہے کہ درود میں تبدیلی کر لو، نصاب سے اہل بیت کو نکال دو۔ خدا کی قسم سلیبس میں سے آپ اپنے بچوں سے پوچھئے گا، اہل بیت کو مائنس کر دیا گیا ہے۔ جنگیں ساری لکھی ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ لکھی ہے، علی اس میں نہیں ہے، احد ہے، علی اس میں نہیں ہے، خیبر ہے، علی اس میں نہیں ہے۔ یہ کون سا خیبر ہوتا ہے جس میں علی نہیں ہوتا؟ کیا کہنے، اللہ کرے آپ بیدار ہو جائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، لیکن آپ کے یہ باتیں میں کبھی نہ کرتا۔ صاحبان دیکھیں، ذاکرین علماء شام تک پڑھیں گے، روٹین کے فضائل کے دیگر واقعات آپ کے ذہنوں میں، لیکن جو آپ کے ملک میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی آپ کو باخبر رہنا چاہیے کہ اس حکومت نے اہل بیت محمد کو اپنی کتابوں سے، سلیبس سے، نصاب سے نکال دیا ہے۔ میری موجودہ حکومت سے اپیل ہے کہ آپ جب سلیبس سے آل محمد کو نکالیں گے نا، پھر یہ مجلسیں سلیبس بن جائیں گی، پھر ہمیں بچوں کو بتانا پڑے گا کہ جنگ احد میں وہ بی بی کن کی تھی جو گانے گا گا کے بہادروں کو بلا رہی تھی، اور وہ بہادر کون تھا جو نبی کو زخمی چھوڑ کے اتنا آگے نکل گیا تھا کہ مدینہ بھی پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ جواب سارے دیں، پلیز جواب دیں آپ یار۔ مشترکہ متوجہ ہیں سرکار؟ نعرہ حیدری، تعریف کی محتاج نہیں آل محمد، تعریف کی محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ مہربانی سر، اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں نے کیا کہا ہے؟ عمران خان صاحب، ہو سکتا ہے آپ نے یہ موقع غنیمت جانا ہو، ویسے تو اب ہمیں آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کو کہنے والے اب بہت سارے لوگ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، لیکن پھر بھی حصہ ہمیں بھی تو ڈالنے دو۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایجنسیوں نے آپ کو خبر دی ہو کہ شیعہ مختلف قیادتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور جب قومیں تقسیم ہو جائیں پھر کمزور ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ پیر صاحب آ جائیں جی، تشریف لائیں۔ میرا خیال جلیس شاہ دا آنا خطرے دی علامت، کیوں پیر؟ آپ جی ہیں، بہت پیارے ذاکر، آپ کے جانے پہچانے نام ہے جی۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جی ہیں۔ اجازت ہے میں بات کر لوں؟ میں خان صاحب سے بات کرنے لگا تھا، اور اگر آپ چپ رہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا ریاض رضوی اکیلے کی بات ہے۔ عمران خان صاحب، ہم شیعوں نے تو ووٹ آپ کو اس لیے دیے تھے، ہم سمجھ بیٹھے تھے آپ عمران ہیں۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں۔ لیکن آپ اپنے مخبروں کی خبریں سن کے آپ نے اہل بیت محمد، کیونکہ اصل میں حالات یہ ہیں کہ مولا علی کی بات تو کرنے والے شیعہ ہوتے ہیں، حسین کی بات تو کرنے والے شیعہ، حالانکہ حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں غیرت سے۔ جلیس پیر میرے آپ عزیز بیٹھے ہوئے ہیں،
مجھے جلدی جلدی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد سندھ جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے. حیدرآباد میں ہندوؤں کے گھر بھی کافی ہیں، وہ اقلیتی سیٹوں پہ وہ ان کے ممبر بھی منتخب ہوتے ہیں. تو وہاں پہ میں پہنچوں تو شاہ جی مجھے ایک بانی نے کہا کہ جی ہندو شاعر ہماری گلی میں رہتا ہے، تو جب ہم نے آپ کا نام لیا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ. اس ہندو شاعر نے آ کے بیٹھتی کہا کہ جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا ایک قصیدہ لکھا ہے، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اب بڑے باریک ذہن یہاں پہ ہوتے ہیں، اب بات کو گہرائیوں تک بات کا لطف لیتے ہیں. یہ بات کافی ساری باریک ہے. اس ہندو شاعر نے مجھے قصیدہ سنایا جلیل شاہ جی. قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا. آپ لطف لیں گے نا اس بات کا. ہاں 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 اب مولوی تو خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں. ہاں جی دینے والا تو چکر ہے ہی نہیں ہے مولویوں. ذاکر شاید دے لیتے ہو بھائی، مولوی شولوی تو کوئی نہیں خرچ کرتا. ذاکر بھی نہیں دیتے. ہاں دیکھو جی دیکھو گواہیاں مل گئی ہیں. کیا کہنا. جب میں نے اسے نیاز ایک لمحہ مجھے دے نیاز دی نا تو ہندو سیڈ ہو گیا کہ لگا سید آپ اولاد ہیں تو سرداروں کا ذکر تھا، آپ نے مجھے داد بھی دی نیاز بھی دی. تو مہینہ پہلے یہ شیعہ سنیوں کی محفل تھی، میں نے اجازت لے کے وہاں بھی ایک نظم مولا حسین کی پڑھی. تو وہ جو پنڈ کی گوٹ کی مسجد کے مولوی صاحب تھے وہ تو داد دینے کی بجائے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. اگر تجھے حسین اتنا اچھا، اللہ کرے کو لطف لے جائے، تو تم مسلمان، اگر تجھے حسین اتنا پسند ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو. ہندو شاعر نے پھر اخیری کر دی. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. درود میں شامل کرنے والے ان حکمرانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کی ایجنسیوں نے آپ کو یہ خبر دی ہو کہ شیعہ مختلف قیادتوں میں بٹ چکے ہیں، ان کی پہلے والی طاقت نہیں رہ گئی. کوئی باتیں یہ ممبر پہ نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں، کیونکہ جب قومیں تقسیم ہو جائیں تو طاقت ختم ہو جاتی. عمران خان صاحب آپ کو سچ خبر ملی ہوگی کہ شیعہ کمزور ہو گئے، اور شیعہ کمزور ہوئے ہیں، حسین کمزور تو نہیں ہوا. اللہ کرے یار ذاکرین کے سوزی ہیں، میری طرف دیکھو یار، زحمت فرمائے ممبر کی طرف دھیان رکھیں آپ. میں حسین کی طاقت کی ایک جھلک دکھا رہا ہوں. جڑے بندے میں نے گھور دیو میرا کوئی لین دین در اولاد نہیں تو اڑے نا، تو یار مسکراتے چہرے سے دیکھو. اب تو بلڈ پریشر ہائی کر کے مجلس میں آتے. میں آپ میری کیا مجال ہے حسین کی طاقت دکھاؤں. ایک تصویر دکھا رہا ہوں. طالبان نے افغانستان کا حکومت اور کنٹرول سنبھالا ہوا ہے. پچھلے محرم سے 15 دن پہلے پچھلی حکومت جو افغانستان کی تھی وہ گھٹنے ٹیک گئی اور ٹوٹل انتظام طالبان کے کنٹرول میں آ گیا. پاکستان میں جو طالبان مزاج رکھنے والے مولوی تھے انہوں نے ایک دوسرے کو وائس میسج کیے کہ طالبان کا مکمل کنٹرول ہے افغانستان میں. کم از کم ایک ملک تو دنیا میں ایسا ہوگا جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا. ان کی حسرتیں دیکھو، ان کی حسرتیں دیکھو کہ طالبان کی حکومت ہے. کم از کم ایک ملک تو ایسا بھی ہوگا نا کہ جہاں حسین بادشاہ تیرے کیا کہنے. 15 دن بعد چاند چڑھا محرم کا. 10 محرم کو افغانستان کے مرکزی شہر کابل کی سڑکوں پہ ماتمی حسین کا ماتم کر رہے ہیں اور طالبان بندوقیں لے کے پہرا دے رہے ہیں. آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے. لہذا حسین سے مت چکرائیے گا. مہربانی سر آپ جیئے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
لہذا یہ جو درود میں تبدیلیاں کر رہے ہو نا، صلی اللہ علیہ وآلہ، بول پڑھو، کو ایف آئی آر میں نام آ رہا ہے یا وَأَصْحَابِهِ، سلیبس میں یہ لکھوایا ہوا ہے پہلی سے 8ویں تک. جی جی، سلیبس میں یہ ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پہلی سے 8ویں تک، یہ ٹیسٹ ڈوز ہے ٹیسٹ ڈوز. ہاں جی. کہ اگر یہ ڈوز برداشت ہو گئی تو اگلی ڈوز میں بنو امیہ کو لائیں گے. نہیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، خالی بے شمار کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، اپنے پریکٹیکل آپ کو ٹھیک کرنے پڑیں گے. جب تک آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کرتے، آپ دشمن سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ لہذا انہوں نے اس دفعہ ہی امیر شام کو ایڈ کر دینا تھا، لیکن ان کے کئی بھائی خواہوں نے یہ کہا کہ فی الحال صرف اہل بیت کو نکالو. 25 رجب سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے راول پنڈی میں اعلان کر دیا تھا کہ 25 رجب کے دن سے لے کے جتنے ماتمی جلوس ہوں گے ان میں احتجاج موجودہ حکومت، ماتم پہلے ہی احتجاج ہے، لیکن پہلا ماتم احتجاج تھا اس یزید کے خلاف. fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کر لیا کرو. بہت شکریہ، بات میں کلوز کر رہا ہوں. سلیبس میں یہ لکھا گیا میری جان، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی سے لے کے 8ویں تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحابہ وسلم. اور 3 دن پہلے، کیونکہ آپ خان صاحب اسمبلی میں بہت چکر لگا رہے ہیں، 3 دن پہلے عمران خان صاحب نے تقریر کی، ممبران اسمبلی سے خطاب کیا، اسپیکر قومی اسمبلی سے بات کی، اور اس میں حضور کا نام لینا پڑا. سلیبس میں کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. اور تقریر میں کیا کہا؟ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا تھا عمران خان صاحب، صحابہ ہی شامل کرنے والا سسٹم جو ہے نا، وہ ابھی جلدی زبان پہ صحابہ ہی نہیں چڑھنا، اس میں تو سالوں لگنے ہیں آپ کے. آخری بات فضائل کی میں گفتگو کلوز کر لیتا ہوں. درود میں شامل کرنے والوں سے میری یہ اپیل ہے کہ تاریخ، میں مسلمانوں کے بچوں سے بات کر رہا ہوں جو میرے وطن کا مستقبل ہے. وہ اہل حدیث بچے ہیں، اہل سنت بچے ہیں، دیوبندیوں کی اولاد ہیں، بریلویوں کی اولاد. یہ میری قوم کا مستقبل ہے یہ بچے، مذہب ان کا کوئی بھی ہے. یہی کل کے ایم پی اے بنیں گے، یہی ایم این اے بنیں گے. یہی بچے جو مسلمانوں کے ہیں، یہی کل کے ڈاکٹر ہیں، یہی کل کے پروفیسر ہیں، یہی جینیس ہیں، یہی جج ہیں، یہی جسٹس ہیں، یہی چیف جسٹس ہیں. تو ان بچوں کو ابھی سے کیوں نہ کلیئر کر دیا جائے، یہ بڑے ہو کے جو ہماری ہی جان کھائیں گے. نہیں، آپ دھیان ہی نہیں دے رہے. میرا بیٹا ان بچوں سے میں ابھی سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں اپنے پڑھے لکھے دانشور پروفیسروں کو بٹھا کے پوچھنا کیا تاریخ اسلام میں ایسی شخصیتیں نہیں گزری جو جمعہ بدھ کو پڑھا دیتے تھے. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں میری بات پہ، آپ قریب آ جائیں. میں بالکل یقین کی فضا میں اعلان کر رہا ہوں، اسلامی تاریخ میں وہ ہیرے بھی گزرے ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 پڑھا کے نمازیوں سے پھر پوچھا تھا یہ موڈ ہوئے تو اور پڑھائیے. بات ختم ہو گئی. جمعہ بدھ کو پڑھ لیتے ہو. ایک دینیات کا ٹیچر بچوں سے کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بچہ کلاس سے اٹھ کے کھلو گیا، اس کا کہ سر جی میں کل پڑھی ہے، ہو گئی ہے. تو یار جہاں اتنی گنجائش لے آتے ہو وہاں درود میں حضرت آدم کو بھی راضی کر لو. ابراہیمی پہ درود پڑھے جا رہے ہیں. حضرت آدم خلیفۃ اللہ فی الارض ہے یار، بابا بشریت ہے، بابا انسانیت ہے، منصوص من اللہ ہے. بلکہ ایک باریک لفظ ہے، اللہ کرے سارے نہ ہی سمجھو.
اللہ کی طرف سے جو پہلا خلیفہ ہے نا وہ آدم ہے. بس آپ جیے میں دعائی دے سکتا ہوں, اس کے آگے میں نے کچھ نہیں کہنا. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ جو ہے نا, پہلا خلیفہ جب بھی کہو گے ذہن میں حضرت آدم آئیں گے. تو اتنے عزتوں والا آدم ہے تو درود میں باپ آدم کو راضی کر لو. بات گہری در گہری ہے, خدا کی قسم بہت باریک بات ہے, تشریح میں نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں بالکل مان رہا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا میں یہ بھی مان رہا ہوں, لیکن میں نے وضاحت نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ توقع رکھتا ہے کہ ریاض رضوی صاحب وضاحت کریں گے تو بات سارے سمجھیں گے, میں نے نہیں کرنی. تے ضروری نہیں تو مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تو تمہیں سمجھ آؤندی, بارو بار بھی سمجھ لیا کرو. اور درود اس طرح پڑھ لو درود, اللہم صلی علی محمد. جمعہ بدھ کو پڑھ لیتے ہو, فجر کے قضا 4 موجود, فرض 4 2 کی جگہ پڑھ لیتے ہو. درود اس طرح پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. کہو جرت, پڑھو درود. بنا بنایا دے رہا ہوں, تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. اگر کوئی جرت کرے گا تمہارا مولوی تمہیں کھانے کو آئے گا, وہ کہے گا مت ماری گئی ہے. آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب خبر ہی نے ساری ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے ہیں.